الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حدیث شریف ہے نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان میں اور اس اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے ثواب کماؤں گا انشاءاللہ، مسلمانوں کی قرب کے برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ ہارون رشید ایک نیک بادشاہ گزرا ہے جو علماء سے محبت کرتا، عدل و انصاف سے کام لیتا۔ ایک دن یہ بیمار ہو جاتا ہے، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اچھے حکیموں سے رابطہ کیا، لیکن علاج نہیں ہو پایا۔ بستری پر ہی پڑا رہا۔ اسی طرح 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ وقت ولی حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے محل کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اس نے ریکویسٹ بھیجی کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے فریاد کی کہ حضور میں بہت بیمار ہوں، بڑا علاج کرایا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور فرمایا فکر نہ کر، آج ہی تو اچھا ہو جائے گا، اور اس پر کچھ درود پاک پڑھ کر دم کیے، ہاتھ پھیرا تو بادشاہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کو شفا مل گئی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے 79 ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سے جامعۃ المدینہ یعنی عالم بنانے والا مدرسہ، اور ایک ہے مدرسۃ المدینہ یعنی حفظ اور ناظرہ کی تربیت دینے والا حافظ صاحب بنانے والا مدرسہ۔ میرے سیدھی جانب جو آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس تھے جن کو سند دی گئی بہت سو کو کہ جنہوں نے قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھا، اور اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کافی حد تک حفظ بھی کیا۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھتے نہیں آتا، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں بیٹھنے والے جو اسلامی بھائی ابھی اس وقت موجود ہے، اگر ہم سب مل کر کسی قاری صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا دے تو اس بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہے، 19 الفابیٹس ہے، حروف ہے، تو ہمارے پڑھنے میں 19 غلطیاں ہو سکتی ہیں۔
ہم کو پڑھتے نہیں آتا۔ دنیا کی بھلے ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہو، دنیا کی جو پڑھائی ہے انکار نہیں کہ ہو، لیکن اس کو پڑھا لکھا کیسے تصور کرے، کیسے مان لے، جس کو دیکھ کر بھی اللہ کا کلام پڑھتے نہ آئے، اور وہ ہو مسلمان، پڑھتے نہیں آتا ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے ہیں، سفیدی چھا گئی ہے، لیکن قرآن پڑھنا درست نہیں ہے ان کا، تو ان کی نمازیں بھی درست نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسے ہی مر گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا کہ قرآن پڑھتے نہیں آتا، اس کی نمازیں درست نہیں۔ فخریہ لہجے میں کہتا ہے کہ میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، لیکن پیارے بھائی تیری نماز ہی درست نہیں تھی، تو مکے جا کر بھی تیری نماز نہیں ہوئی، مدینے جا کر بھی تیری نماز نہیں ہوئی۔ تجھے برا لگتا ہے کہ تجھے لوگ حاجی نہ کہیں، حالانکہ تو حاجی ہے ہی کب کہ تیرے ارکان ہی صحیح سے ادا نہ ہوئے۔ بہت سارے معاملات اس میں ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بہت بڑی فضیلت پائی ہے، بہت بڑی فضیلت پائی ہے کہ یہ دیکھ کر اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن پڑھتے آتا ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو پڑھتے نہیں آتا، بہت کچھ آتا ہے قرآن نہیں پڑھتے آتا، لیکن یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو قرآن پڑھتے آتا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب ان فیوچر یہ بچے حافظ قرآن بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے دل کے جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ امت کا عظیم سرمایہ، یہ وہ لوگ جو کل امت کے رہنما ہوں گے، یعنی علماء ہوں گے، عالم ہوں گے۔ ان کے فضائل سے قرآن کریم میں بھی ان کے فضائل موجود ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ان کے فضائل موجود ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ وارث نبی ہوتا ہے، وارث انبیاء ہوتا ہے، بہت بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اور ان دونوں طلباء کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جس طالب علم دین کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جس شہر سے گزریں اس شہر کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے مبارک طلباء، اور ان کو جو سند آج پیش کی گئی، ایک سسٹم ہے دعوت اسلامی کے جامعات میں، یعنی عالم بنانے والے مدارس میں، کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ امامت کر سکے، اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اس طرح سے امامت کی جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنی نماز پڑھنا، بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم اپنی نماز ہی درست کر لی، لیکن اوروں کی امامت کرنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ امام صاحبان ہمارے پاس بہت کم ہیں، جن کو امامت کے مسائل پتہ ہو، امامت کی باریکیاں پتہ ہو۔ گاؤں دیہاتوں میں ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، گاؤں کی مسجدیں ایسی ہے، اطراف کی مسجدیں ایسی ہیں کہ گاؤں والے پیمنٹ نہیں دے سکتے، تنخواہیں اتنی ہیوی نہیں دے سکتے، اور ایک امام صاحب کی 2000 3000 4000 میں کیسے اس کا گھر چلے گا؟ اگر ہم اپنا گھر دیکھیں تو مہینے کے 12 ہزار بھی ہمیں کم پڑے۔ کچن ایکسپنسز ہیں، میڈیکل ایکسپنسز ہیں، بہت ساری چیزیں گھر میں لگے ہوئے رہتی ہے۔ ابھی اطراف میں جہاں 25 گھر ہو، وہاں کے غریب مسلمان ان امام صاحب کی تنخواہ جو 12,000 15,000 ہونی چاہیے یہ کیسے دیں گے؟ تو ایک حل نکالا گیا کہ آپ اپنے ہی گاؤں سے، اپنے ہی محلے سے ہم کو 6 مہینے کے لیے ایک ایسا اسلامی بھائی دے، ایک ایسا جوان دے جن کو ہم ایک ٹریننگ دے کہ امامت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کو 6 مہینے 5 مہینے تعلیم دے، تربیت دے، اور اس لائق بنائیں کہ وہ امامت کر سکے، پھر یہ اپنے گھر جائے، اپنے محلے میں جا کر یہ امامت کریں۔ تو سیلری کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک کم سیلری بھی ہو تو گاؤں کا بچہ ہے،
دوسرا کچھ کام کاج کر کے اپنے گھر کا کام چلا لے گا، یوں ہماری مسجد کی حفاظت ہوگی، مسجد میں اچھا امام ملے گا، یہ انٹینشن ہے۔ تو یہ جامعہ کے طلباء ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پڑھیں، بلکہ ان کے اندر وہ گٹس پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ امامت بھی کریں دوران طالب علم، یعنی یہ جب پڑھ رہے ہو تو جس ایریا میں یہ پڑھ رہے ہیں اگر وہاں قریب کے مساجد میں امام نہیں ہے تو یہ ہمارا بچہ جا کر، یہ ہمارا طالب علم جا کر وہاں نماز پڑھائیں، جمعہ پڑھائیں، جہاں جمعہ کی ضرورتیں ہوں جا کر جمعہ کی نمازیں پڑھائیں۔ الحمدللہ تو یہ امامت کورس ہے جس کی سرٹیفکیٹ آج آپ کے سامنے تقسیم کیا گیا، ساتھ ہی اس میں اور ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے قرأت کورس کا، قرآن کریم کو اچھے لہجے میں پڑھنا، عربی لہجے میں پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اچھی آواز میں پڑھنا۔ یہ اتنا اچھا کام ہے کہ جب میں نے یہ سنا ہمارے نگران کے بیان میں کہ اللہ پاک اچھی آواز میں، اچھے لہجے میں قرآن کریم پڑھنے کو اتنا پسند فرماتا ہے، ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا کہ ایک آقا اپنی گانے والی اچھی آواز والی کنیز سے جس طرح سے گانا سننے کا شوق رکھتا ہے، اس سے بھی کئی گنا اللہ پاک اچھے قاری سے قرآن سننے پر اس پر نوازشات فرما دیتا ہے، اس پر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے۔ حافظ کا کہ حافظ صاحب یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، فرمایا گیا جس نے حفاظ سے دوستی کی گویا اس نے اللہ سے دوستی کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے مترادف ہے۔ تو یہ ابھی جو ہوا اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا کہ یہ کیا ہوا اور کیا سند دی گئی، کتنے اسٹوڈنٹس دے گئے دونوں ملا کر، مطلب جامعۃ المدینہ کے کتنے ہیں؟ 150 جامعۃ المدینہ یعنی عالم کورس میں جو پڑھ رہے تھے جن کو امامت اور قرأت کی سند دی گئی، یہ 150 ٹوٹل، یعنی جو حفظ ناظرہ والے ہیں وہ اور یہ عالم کورس والے یہ ہیں 196 اسٹوڈنٹس کو آج سند دی گئی۔ آپ کے ناگپور کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ادارے سے، ایک تنظیم سے اتنی بڑی تعداد میں درست قرآن پڑھنے والے اور ناظرہ ختم کرنے والے اور امامت کورس کمپلیٹ کرنے والے، قرأت کا کورس کمپلیٹ کرنے والے اتنے طلباء ہیں۔ پھر ماشاءاللہ ناگپور والوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اپنی پیلی ندی میں جو جامعۃ المدینہ ہے اس جامعۃ المدینہ نے آج تک کتنے علماء دیے شروع سے لے کر ابھی تک؟ بیچ کے 2 سال چھوڑ دے اگر وہ چلو کاؤنٹ کر لے وہ، تو ابھی تک کے 188 علماء آپ کے پیلی ندی کا جو مدرسہ ہے جامعۃ المدینہ وہاں سے امت کو دیے گئے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہوا، بہت عظیم کام ہوا، اور جانتے ہیں آپ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ناگپور والوں کی کہ اس میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے طلباء ہیں جو ابھی خود مدرس بنے ہوئے جو پڑھا رہے ہیں، مختلف ذمہ داریوں پر یہ ہے۔ پھر اس میں ماشاء اللہ الکریم ایک اور خوشخبری ہمارے ناگپور والوں کے لیے ہے کہ انہی میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اب مفتی کورس کمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایئر یہ مفتی کورس کمپلیٹ کر لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں ناگپور کے وہ حضرات، وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس مدرسے کے بلکہ ان مدارس کے لیے چندہ دیا، اس کے تعمیر میں حصہ لیا، اس کے رنگ میں، اس کے کلر میں، اس کے نل میں، پانی کے انتظام میں، کھانے کے انتظام میں حصہ لیا، آپ کے کیسے نصیبہ ہے کہ ایسا رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے۔ یعنی یہ آپ نے جہاں انویسٹ کیا یہ اس کا ریٹرن ہے۔ ریٹرن میں کیا ملا؟ پیسہ نہیں ملا، اور پیسہ مل کر کریں گے بھی تو کیا؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مال دنیا 2 جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔
یہ مال کام نہیں آئے گا، مگر آپ نے اس مال کا استعمال ایسا کیا کہ یہ مال اب آپ کو آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ اس مال کے ذریعے اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ علماء بنے، حفاظ بنے، قاری صاحبان بنے، ناظرہ خانہ اسلامی بھائی بنے۔ آپ کو میری طرف سے پھر مبارک ہو۔